الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حیات المسلمین کا آخری درس ہوا تھا. جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تقریباً 90 آیات اور 340 سے زیادہ احادیث جمع فرمائی تھی، جن کی تشریح اور توضیح اس بندہ ناچیز اور ناکارہ کی ناقص استعداد کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حیات المسلمین کی جو 25 ارواح ہیں، یعنی 25 اہم اور بنیادی اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے نیک اعمال پر عمل کرنے کے بعد اپنے ایک انعام کا ذکر فرمایا ہے، جس کے ہم اور آپ سب محتاج ہیں. وہ آیت یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جس شخص نے بھی نیک کام کیے، جس شخص نے بھی نیک کام کیے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی، پرلطف زندگی، پرراحت زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی عطا فرمائیں گے. جس کا ذکر اس آیت میں بھی ہے جو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی تھی. اس میں اللہ پاک نے بہت بڑے انعام کا ذکر فرمایا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی بطور مہمانی کے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت الفردوس ایمان اور نیک عمل اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے. جنت الفردوس کوئی معمولی نعمت نہیں، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ آخرت میں جنت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو داخل فرمائیں گے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کی تشریح حدیث شریف میں آتی ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کی 100 منزلیں ہیں. جو سب سے اونچی اور سب سے اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. اس کے اوپر کوئی اور منزل نہیں ہے، اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور آپ نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس لیے ہمیں ساری عمر کے لیے یہ معمول بنا لینا چاہیے، ساری عمر کے لیے یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، تو یہ دعا کرے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے سارے اساتذہ کرام کو، مشائخ اعظام کو، ہمارے سارے احباب کو، سارے متعلقین کو، سارے محبین مخلصین کو، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت الفردوس عطا فرما. یہاں مجھے اپنے ایک استاد محترم کے مخلص ساتھی جو خود بھی قاضی صاحب تھے، قاضی خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سکھر میں ایک مسجد کے اندر امام تھے، اور وہی رمضان مبارک میں تراویح کے دور قرآن شریف سنایا کرتے.
تو ان کا 4 رکعت تراویح کے بعد بیٹھنے میں یہ کلمات پڑھنے کا معمول تھا، اور انہی سے سن کر مجھے الحمدللہ یاد ہوا، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نستغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ان پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور یا اللہ ہم آپ سے دوزخ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب بھی وہ 4 تراویح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے تھے تو جنت الفردوس مانگتے تھے، اس لیے کہ رمضان شریف اللہ پاک نے جنت دینے کے لیے بنایا اور دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے بنایا، اور رمضان شریف کے اندر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم رمضان شریف میں 2 کاموں کی کثرت کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا اہتمام کرو کہ تم اس سے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کی دعا کرو کہ ان دونوں کاموں کے تم محتاج ہو، تمہیں ان کی ضرورت ہے، جب ضرورت ہے تو مانگو، جو مانگے گا اس کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان شریف میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا وزنی کلمہ ہے کہ 7 آسمان 7 زمین بھی اس کے آگے ہلکے ہیں، اگر ایک پردے میں 7 آسمان 7 زمین رکھیں اور دوسرے پردے میں لا الہ الا اللہ رکھیں، جس پردے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جھک جائے گا، اور دوسرے پردے میں جو 7 آسمان کتنے لمبے چوڑے ہیں، 7 زمینیں کتنی لمبی چوڑی ہیں، کتنی بھاری ہیں، اس کے باوجود وہ پردہ جو اوپر اٹھ جائے گا، جس سے اس کے ثواب عظیم کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ پاک اس کلمے کے پڑھنے سے بے حد راضی ہوتے ہیں، بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں اس کی کثرت کی آپ نے ترغیب دی ہے، اور یہ کلمہ ایسا عظیم الشان ہے کہ ہم سب کی ساری زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان پر جاری رکھیں، ذرا سی بھی فرصت ملے بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان پر چالو ہو جائے، جاری ہو جائے، اس لیے کہ اتنا اس کا ثواب، اور یہاں ہمارے لیے پڑھنا بے انتہا آسان، اس سے اپنے آپ کو محروم کرنا تو بڑی معلومی کی بات ہے۔ تو رمضان شریف میں چونکہ اس کی ترغیب ہے اس لیے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے۔ اور دوسرا عمل جس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں وہ استغفار۔ رمضان شریف میں آپ نے اس استغفار کی کثرت کی ترغیب دی ہے، استغفار کم سے کم ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ سب سے چھوٹا ہے استغفار ہے، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، درمیانہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس سے زیادہ بڑا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صرف استغفر اللہ اگر کوئی آدمی 10 دفعہ کہے، صرف استغفر اللہ، تو مقام عالج میں جس قدر بھی ریت ہے اس کے ذرات سے بھی زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، صرف 10 دفعہ۔ تو اگر ہم نماز کے بعد ہم 10 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، کتنا ہمارا
گناہوں کا خاتمہ ہو جائے. اور سوتے وقت اگر آدمی 3 دفعہ یہ استغفار کرے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو چاہے گناہ مقام عاجز کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا رات دن جتنے بھی ہیں دنیا میں، جب سے دنیا چلی ہے رات دن آ رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے پھر بھی رات دن آتے رہیں گے، تو ان کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سوتے وقت 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنے سے یہ درمیانہ درجے کا ہے. تو استغفار کی کثرت آپ نے رمضان شریف میں کرنے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہم تو ہر دن ہر روز بلکہ ہر دم استغفار کے محتاج ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ استغفار کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضائی تو چاہیے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر وہ استغفار کو راضی ہوتے ہیں تو بس پر ہم استغفار کی کثرت کریں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے استغفار. جب ہے تو بس گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم سے کوتاہیاں بھی بہت ہوتی ہیں، ہمارے صالحہ کے اندر بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو بلا شبہ ہم کوتاہیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. جب نہیں تو استغفار کے ہر دم ہمیں ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. رمضان شریف میں آپ نے 2 باتوں کی تلقین فرمائی، تو اس ہمارے استاد محترم نے اپنے اس تربیہ کے اندر سب سے پہلے یہی 2 کلمے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. اور دوسری 2 باتیں ایسی فرمائی حضور نے کہ بھئی اس کے تم محتاج ہو، جب اور محتاج ہو تو مانگو. ایک تو تم جنت کے محتاج ہو، کیونکہ جنت کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. دوسرے دوزخ سے پناہ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ دوزخ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے اور وہ بڑے خوفناک اور ہولناک عذاب کی جگہ ہے، جس کا ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تحمل نہیں ہے. ہم اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس پناہ مانگو، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائیے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ سے اپنی پناہ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ سے اپنی پناہ عطا فرما. تو یہ 4 کلمے وہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اب ہم یاد کر لیں اس کو، بس آج سے اپنے ہر نماز میں، نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آخری قاعدے میں، اور نماز کے وقت دعا مانگتے ہیں اس میں بھی دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی شامل کر لیں. تو ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا خالد لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان کے لیے مہمانی کے طور پر جنت الفردوس ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. ایسی جنت ہے. تو یہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اب آپ کہو کہ ہم تو جنت الفردوس کے لائق ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ ہم اس عمل کی بدولت جنت فردوس تو کیا جنت میں جانے کے لائق نہیں. تو دل میں تو یہ سمجھو، دل میں تو بے شک یہ سمجھتے رہو کہ جنت الفردوس تو سب سے بالائی منزل کا نام ہے اور وہ 100ویں منزل ہے. ہم تو ادنا درجے کی جنت میں بھی جانے کے لائق نہیں. دل میں تو یہ سمجھو، لیکن دراصل جنت میں سب جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے.
واقعی کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت کا حقدار نہیں ہے. اور علماء نے اس کی عجیب وجہ بیان فرمائی ہے، یعنی ایک عقلی وجہ بیان فرمائی ہے، اور نقلی وجہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل. جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، اور یہ حدیث شریف سے صاف صاف ثابت ہے. تو بعض علماء نے اس کی عقلی دلیل بھی دی ہے، عقلی وجہ ہی بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ دیکھو بھائی، جنت کے بارے میں یہ آیا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جنت ملے گی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے. تو عمل تو ان کا محدود ہے، اور جنت کی نعمت لامحدود ہے. لامحدود محدود کا کیسے بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے. اس لیے جب اللہ کی رحمت سے جائیں گے تو پھر کیوں نہ مانگیں؟ بھائی اپنے عمل کی وجہ سے تو نہیں جا رہے، جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے. جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے تو بس پھر ان کا فضل تو سب کے لیے ہے، گنہگاروں کے لیے بھی ہے، خطا کاروں کے لیے بھی ہے، سیاہ کاروں کے لیے بھی ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کے لیے. جب سب کے لیے تو بس پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے فضل کا آسرا لگائے، اور ان کی رحمت پر ہم بھی بھروسہ کریں، اور بھروسہ کر کے ان سے مانگیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیجیے. جب یہ ان کے فضل سے داخلہ نصیب ہوگا تو بس جنت الفردوس مانگو تو بڑھیا والا درجہ مانگو، کیونکہ وہ تو فضل پر مل رہا ہے، عمل پہ نہیں مل رہا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں پر ہوگی. لہذا عمل کی ضرورت ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے، کہ عمل کی ہر حالت میں ضرورت ہے. جب ضرورت ہے تو عمل کرتے رہو، لیکن اپنے عمل پہ بھروسہ مت کرو، اپنے عمل پہ نظر مت کرو کہ میرے تو اتنے سارے اعمال ہیں، اور میرے تو اتنی نیکیاں ہیں، میرے تو اتنے عمرے ہیں، میرے تو اتنے حج ہیں، میرے تو اتنے قرآن شریف پہ ختم ہیں، میں نے تو اتنی تسبیحات پڑھ رکھی ہیں، یہ کر رکھا، وہ کر رکھا ہے، بے شک کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اصل چیز اس کے بعد ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان کا فضل، اور یہ اعمال اس کا ذریعہ بنیں گے. لہذا اس ذریعے کو چھوڑو مت، لائن میں لگے رہو، پھر ٹکٹ مل ہی جائے گا انشاءاللہ جنت میں جانے کا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گا. اور یعنی بلا ٹکٹ جنت میں جائیں گے، یعنی کچھ پیسے نہیں دینے پڑیں گے، مفت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، مگر اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. عمل کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اور اس پر عمل پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرے، اس کی رحمت پہ کرے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں ایسی آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ذرا سی بھی غفلت نہ ہو، اور وہاں کوئی دنیا کا آدمی بھی نہ ہو کہ جس سے میں ملوں، اس کے بعد بیٹھوں اور اپنا وقت ضائع کروں. مجھے آپ ایسی جگہ اپنی عبادت کی توفیق دے دیجیے کہ بس آپ اور میں ہوں، بس کوئی تیسرا نہ ہو، تاکہ بس میں دن رات آپ کی عبادت کروں. اور عبادت کرنے کے لیے یا اللہ کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کمانے کھانے کی زحمت سے بھی بچا لیں، بس غیب سے میرے روزے کا انتظام فرما دیں. بس میں مختصر سا کھانا کھاؤں، تھوڑا سا پانی پیوں، اور بھی دن رات بس آپ کی عبادت کروں. دعا قبول ہوگی. اور اللہ پاک نے اس کو سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے میں
پہنچا دیا، اور وہاں غیب سے اس کی روزی کا بھی انتظام ہو گیا، اور سمندر کا پانی تو کھاری پانی ہوتا ہے، اس میں سے اس کے لیے میٹھے پانی کا یہ انتظام کیا کہ کھاری پانی میں سے 24 گھنٹے ایک دھار میٹھے پانی کی گرتی رہتی تھی. جیسے ہم نلکا کھولتے ہیں نلکے میں سے پانی گرتا رہتا ہے، ایسی سمندر میں سے ایک نلکے کی دھار کی طرح ایک مسلسل دھار سمندر میں گرتی رہتی تھی. وہ میٹھا ہوتا تھا، ٹھنڈا بھی میٹھا ہوتا تھا. بس وہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتے وہ کھاتا، اور ایک کٹورا میٹھے پانی کا جو میٹھا بھی ہوتا ٹھنڈا بھی ہوتا پیتا، بس پھر مسلح پہ کھڑا ہو جاتا اور رات دن اس عبادت میں لگا رہتا. جب اس کا انتقال بہت قریب آیا تو اس نے یہ دعا کی، اللہ میرا خاتمہ ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، یا اللہ سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو. دعا بھی قبول ہو گئی. چنانچہ سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اب تک وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے. اور جس روایت میں یہ واقعہ ہے کہ ملائکہ جب آسمان سے آتے اور جاتے ہیں تو اس کو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ہے کہ جب اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ بھائی اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، اس بندے کو میرے رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ 1000 سال تک میں نے آپ کی عبادت کی ہے، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا. رات دن میں نے آپ کے بارگاہ بھی عبادت کی ہے، اب بھی آپ اپنی رحمت سے بھیج رہے ہیں، تو میں نے جو رات دن محنت کی ہے اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے. اللہ پاک فرمایا اچھا اس کو حساب سکھاؤ، بھائی حساب کرو. اس کا حکم ہوا کہ اس کو ذرا سا دوزخ کے قریب لے جاؤ. دوزخ میں مت لے کے جانا، قریب لے جاؤ. جب دوزخ قریب لے جائیں گے تو اس کی تپش سے اس کا برا حال ہو جائے گا، حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، چیخے گا، چلے گا، ہائے مرا ہائے مرا، پانی دو مجھے پانی دو. تو کہا جائے کہ 500 سال کی عبادت اگر ہے تو ایک پانی کا کٹورا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. میری تو جان نکلتی ہے میرے پاس، تو 500 سال کی عبادت لو، مجھے ایک کٹورا دو تاکہ میری جان بچے. ہم نے 500 سال میں کی عبادت کے بعد ایک پانی کا کٹورا پی لیا، جان میں جانا گیا. وہ جا کے مسانے میں اٹک گیا. اب پیشاب بند، پیشاب بند ہو جاتا، اللہ بچائے، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. اب وہ پھر چیخا چلا ہے، ہائے مرا میرا پیشاب میرا پیشاب. رک گیا، کسی طرح سے یہ نکلے. کہا کہ بھائی 500 سال کی عبادت دو تو پیشاب نکلے. یہ ہے میرے پاس 500 سال کی عبادت، کسی طرح میرا پیشاب نکلے اور میری جان بچے تو پیشاب کھل جائے گا اور پیشاب اس کا باہر آ جائے گا. کہا جائے گا بھائی ایک کٹورے میں 1000 سال کی عبادت تو ختم ہو گئی، اب باقی ہزاروں کٹورے جو تم نے ٹھنڈے پانی کے میٹھے پانی کے پیے تھے اس کا حساب لاؤ. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے حساب سے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیجیے. اللہ باب ہم تو پہلے سے اپنی رحمت سے بھیج رہے تھے، تو بھی حساب مانگ رہے تھے. تمہارے تو 1000 سال کی عبادت جو ہے ایک کٹورے میں ختم ہو گئی. حقیقت ہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے، لیکن عمل ضروری ہے. جہاں بھی ان الذین آمنوا ہے وہاں پر وعملوا الصالحات فرشی میں موجود ہے. نیک عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے. لہٰذا نیک عمل بھی کریں اور خوب کریں، مگر ان پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کریں. تو یہ حیات المسلمین کے اندر حضرت نے 25 اعمال ذکر فرمائے تھے، وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے. آئندہ انشاءاللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جو مشہور و معروف اور بڑا منفرد، بڑا پیارا اور بڑا اہم اور نہایت بنیادی ہے. اس کا نام ہے جزاء الاعمال. اس کی انشاءاللہ تعالی تشریح توضیح شروع ہوگی، اور وہ ایک کتاب کی شکل میں ہے
جس کا نام ہے اصلاحی نصاب. اس کا بھی تعارف انشاءاللہ آئندہ منگل کرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے, خاتمہ خالص اور کامل ایمان پہ فرمائے, اور اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائے, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اپنے پچھلے چھوٹے بڑے وفی اعلیٰ نے سارے اور اپنے حمد سے حیات المسلمین کے 25 اعمال پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اور اس کے علاوہ بھی جو اعمال ہیں, جتنے نیک اعمال ہیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بھی گناہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی بخشش فرما, درجے بلند فرما, دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, حیات طیبہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما, اور ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.